الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على حبيبك سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. میرے معزز بھائیوں، ہم سب کے لیے حضرت کا دنیا سے جانا بہت ہی حسرت اور افسوس ہے، اور خاص طور سے جن حضرات کا تعلق تھا ان کے لیے تو بہت تکلیف اور بہت ہی پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی فرمایا لیدو للموت وابنوا للخراب، بچے جنو مرنے کے لیے اور گھروں کو بناؤ ویران کرنے کے لیے۔ جو قرآن کی آیت بندے نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ رہنے کی یہاں اجازت نہیں دی۔ اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حق تھا تو انبیاء علیہ السلام تھے، جو معصوم، خیر ہی خیر، بھلائی اور بھلائی، سب سے زیادہ اگر دنیا میں رہنے کا کوئی حقدار تھا تو وہ معصومین کی جماعت تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ جب اللہ نے ان کو بھی ایک وقت کے لیے رکھا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 63 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو جب معصومین کی جماعت چلی گئی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ بھی ہر کسی کو جانا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم سب کے مربی حضرت بھی جو نا دنیا سے چلے گئے، تو یہ حقیقت ہے، ماننا پڑے گا۔ اور اسی کے تحت میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی شکوہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے لا تقل فیما جرا کیف جرا، لا تقل فیما جرا کیف جرا کل شیء بقضاء وقدر، جو کچھ ہو گیا اس کے بارے میں کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ مت کہو۔ لا تقل، اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ کل شیء بقضاء وقدر، ہر چیز قضا اور قدر کے اندر اور اسی کے تحت میں ہوا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ حضرت کی زندگی رکھی تھی اس میں الحمدللہ حضرت نے جو عمر پائی اس میں انہوں نے وہ کام کیا جو ظاہر ہے کہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے عالمی شخصیات دنیا میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ مجھ جیسے عاجز پر بھی حضرت کی بہت شفقت تھی، بہت سارے حضرات جانتے ہیں۔ 99 میں جب میں پہلی مرتبہ ملاقات کی حضرت سے دارالاحسان سفران میں، تو ظاہر ہے کہ جاتا آتا تو حضرت نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے ہو، کیا ہو، تو پھر میں نے بتایا، تو حضرت نے پوچھا کسی سے بیعت بھی ہو؟ یہ کب کی بات ہے؟ 99 کی بات ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا میں۔ تو حضرت نے نام سنتے ہی فوراً، کیونکہ حضرت جو ہے نا 55 سال کے قریب جو ہے نا دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے۔ اچھا وہ افریقہ والے ہیں؟ جی، میں کیا دیتا ہوں، افریقہ میں جو حضرت انتقال کر گئے، تو حضرت نے بہت شفقت فرمائی۔ پھر حضرت نے ایک بڑوں کی جماعت مجھے دی، جس میں حافظ سہیل صاحب دامت برکاتہم ابھی آئے تھے، اپنے ظفر صاحب، شیخ ظفر صاحب، اور اظہر بھائی، اور یہ مولانا کھوکر صاحب، ایک جماعت بنا کے دیا کہ ان بڑوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حضرت کے پاس ایک عجیب سی چیز تھی، انہیں بچوں کو پڑھانا اور مدارس کا سلسلہ یہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرت کے پاس یہ خاص طور سے یہ جو گریجویٹ لوگ ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں اور دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، ان کا تعلق جو حضرت نے مدرسے یا علم سے جوڑا ہے اور ان کو عالم بنایا، یہ حضرت کی کرامات میں سے کرامت ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ
یہ کام کوئی آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنا مشکل کام ہے. تو حضرت نے خاص طور سے، جس کو ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہیں یا جو پروفیشنلس کہیں میں، یہاں دیکھیے اپنے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، تو کس کس پروفیشنل سے کس کس لوگوں کو جو نا شیخ ارشد بھی ہیں، تو کیسے کیسے جو نا پوری دنیا میں اس طرح سے کہ لوگ کہتے ہیں بھی مدارس والوں کو جو نا انگلش سکھاؤ. حضرت نے کہا بھی کیوں انگلش والوں کو عربی نہیں سکھاتے اور ان کو مدرسے میں پکڑ کے لاؤ. تو حضرت نے یہ محنت کی ہے، حضرت کی کرامات میں سے ہے. تو میں بھی بڑا تعجب ہوا کہ حضرت یہ تو پہلی زندگی میں میں نے ڈھابے سے تعلیم حاصل کی، وہاں پڑھا ہے میں نے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بزرگوں کو میں پڑھاؤں. تو اگر نہیں کرو انشاءاللہ یہ جو نا آپ کی مانیں گے. تو بہرحال جتنا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، موقع دیا میں نے خدمت کی. تو حضرت کی بہت شفقتیں تھیں الحمدللہ. حضرت سے بہت تعلق بھی تھا، اور حضرت کے چاہنے والوں سے بھی جو نا محبت ہے، وہ بھی میرے پر بہت شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ جملہ ایک صحابی نے سنا تو بالکل جس کو کہتے ہیں اچھل گئے، المرء مع من احب، المرء مع من احب. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے قیامت کب آئے گی بھائی، کیا تیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بہت زیادہ میرے پاس جو نا نفل روزے نفل نمازیں نہیں ہیں، لیکن میں جو نا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ظاہر کہ کتنی بڑی خوشی ہے یہ. کیا ہمارے عمل ابوبکر صدیق کی طرح ہو سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا ہمارے کوئی عمل ہمارا کسی نبی کی کسی ذرے کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا ہمارا عمل کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذروں کو نہیں پہنچ سکتے ہمارے عمل؟ لیکن اللہ نے کتنا آسان کر دیا. محبت ہے ابوبکر صدیق سے تو محبت رکھو، بغض نہ رکھو. یہ اہل جو نا محبت والوں سے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل حشر فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگ صحابہ کے اور جو نا نیک لوگوں کا بغض لے کے دنیا میں پھرتے ہیں، کیسے جو نا ان کا حال ہوگا؟ تو بھائی کتنی خوشی کی بات ہے. ہم ایک نماز ایک دن ایک گھڑی نہیں گزار سکتے صحابہ کے طرز پہ، انبیاء کا تو چھوڑ دیں. اور پھر یہ اللہ والوں کے ساتھ ہم کیسے ان کا موازنہ یا ان کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب ایک صحابی کو، جب صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب دنیا میں ہیں تو جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو مسجد میں آ جاتا ہوں، اور کہیں زیارت ہو جاتی ہے دل کو تسلی ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ کی دنیا سے جانے کی جو نا وہ غم کھائے جاتا ہے مجھے، کیونکہ اب جب ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارا مقام پتہ نہیں جنت کے کون سے کونے میں ہوگا. اگر جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو یا رسول اللہ پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی حضرت سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کو دعائیں کرتے ہیں کہ بفردوس اعلیٰ بہت جائے او، بہشتیں بری بہت ماوے او. اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے، اللہ حضرت کی خدمات قبول فرمائے، اور حضرت کی تمام متوسلین متعلقین محبین اللہ تعالیٰ تمام سے پھر وہ کام لے، اس مشن کو جاری رکھے. کیونکہ ہم جو نا بزرگوں کے ہم مردہ پرست نہ بنے. ان کا جو مشن تھا، ان کی جو تڑپ تھی، ان کی جو کڑن تھی، اس کو باقی رکھیں اور اس پر چلتے رہیں. حضرت کے دائرے کے بھی اتنے سارے جو نا وہ جو نا خطبات فقیر کے نام سے اور جو نا بے شمار حضرت کے جو نا آڈیو اور جو نا کتنی چیزیں ہیں، ان کو بھی سن کر اور ان کو جو نا پڑھ کر بہت سارے لوگ جو نا ابھی بھی جو نا اس پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کی کوشش کریں. میں انہی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جو نا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے. اور حضرت کے یہاں پر جو نا جو خاندان کے افراد تو نہیں ہے لیکن ہم غائبانہ ان سے بھی تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو، حضرت کے صاحبزادوں اور صاحبزادی اور تمام اور امی کو سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. Jazakumullah khair, Hazrat. Beautiful thing that he said was in regards to who you're connected with. You're connected with those who love Allah subhanahu wa ta'ala, and then hopefully we can be connected to them
so that inshallah we can be close to those who are great, like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before I continue, just wanted to let everybody know that there is translation available in the back, the crowd's left side. And Brother Sunwan, who's raising his hand right now, is the one who's going to be doing the translation. So if you are of need of it, please, you can go head over there. Next, inshallah, I would like to request Mufti Jameel Saab. He, mashallah, had a recent surgery. So please, I would like for him to still come up. He worked so hard to still be in this gathering, so why not let's take benefit from him, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز علماء کرام، خلفاء، متوسلین، متعلقین، محبین اور خواتین، آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ایک جیسا کہ ہمارے مولانا نے فرمایا واقعتاً ایک سیڈنس بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خصوصاً ان حضرات کے لیے، ان خلفاء کے لیے، ان محبین اور متوسلین کے لیے جن کا تعلق حضرت کے ساتھ بہت گہرا اور عمیق تعلق تھا۔ یقیناً حضرت کا انس ان کے ساتھ کیسا تھا؟ اگر ایک انس اچانک فراق میں تبدیل ہو جائے تو متوسلین اور محبین پر کیا گزرتی ہے؟ سمجھ رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انس استوانہ حنانہ سے ہو گیا، جب وہ اس فراق میں تبدیل ہوا وہ ایک لکڑی بھی رونے لگی، یہاں تو انسان ہے۔ تو ان حضرات پر یہ کیا گزری ہے اور گزر رہی ہے؟ کسی نے مولانا حبیب اللہ ان کے صاحب دادے سے پوچھا، درمیان وہ جنازہ جب پڑھا جا رہا تھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیسے گزر؟ تو جواب یہ دیا کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر کوئی آج یہ کہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتاروں۔ وہ سما میرے سامنے ہے، لیکن یقین کرنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے، چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مسلمان تو مسلمان، جو نان مسلم ہے، جو ملحد ہے، وہ بھی اس کا یقین کرتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا اور کوئی چیز یہاں نہیں رہے گی۔ لائی حیات آ گئے اور آئے قضا چلے گئے، اپنی مرضی سے نہ آئے تھے، اپنی مرضی سے نہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی جانتا ہے میری ڈی او بی کیا ہے، بچہ بھی جانتا ہے میری ڈی او بی کیا ہے، لیکن ڈی او ڈی کوئی نہیں جانتا۔ ایک ایسا ویزا ہے، یہ سیکرٹ ویزا ہے، ہو سکتا ہے شام کو ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے صبح کو ختم ہو جائے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔
لہذا اتنی یقینی بات ہے کہ موت اس کو جو ہے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ابو حازم ایک تابعی ہیں، مدینے پہنچے، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ایسا بندہ یہاں جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا؟ بتایا گیا ہاں ابو حازم ہے۔ کون پہنچے؟ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ۔ تو ان سے بہت سارے سوالات کی حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع نے معرف القرآن میں پوری تفسیر لکھی ہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا بہت سارے سوالوں میں سے ابو حازم سے کہ ابو حازم یہ بتائیے یہ لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت سے کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ بہت سمپل سا جواب دیا ابو حازم نے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس گھر کو برباد کیا ہے، جو اصل ہمارا گھر ہے اس کو ہم نے جنگل بنایا ہے، ڈیسرٹ بنایا ہے، اور اس دنیا کو ہم نے اپنا گھر سمجھا ہے، لہذا آبادی سے جنگل میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اس گھر کو اپنا اصلی گھر بنایا ہے وہ لوگ تمنا کرتے ہیں، وہ جلدی سے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بلال ابن رباح مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے لوگ پریشان تھے، لیکن کیا کہہ رہے تھے؟ غدا نلقى الاحبة محمدا وحزبه صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کمپنی سے ملاقات کریں گے۔ خوشی کے ساتھ جا رہے تھے میرے بھائیوں، چونکہ ہم نے اپنا وہ آخرت کا گھر جو ہے اس کو جنگل بنا دیا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ورنہ موت تو ایک بیریئر ہے محب اور محبوب کے درمیان۔ حضرت محبوب العلماء، محبوب الصلحاء، عالم عرب عجم کی مشہور شخصیت، پیر شریعت و طریقت، آپ کی خدمات اتنی ہیں اگر ان کو گنا جائے تو نہیں گر سکتی۔ آپ نے اپنے ایمان اور حسن عمل کی روشنی سے جو لوگوں کے قلوب کو زندہ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے ذکر کی محفل سے جو مردہ قلوب کو زندہ کیا اور روشن کیا وہ ہمارے سامنے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی خدمات کے شایان شان جنت الفردوس میں مقام دیں گے۔ حضرت سے میری ملاقات اسی جگہ پر ہوئی، پہلی ملاقات۔ حضرت نے حج کے عنوان پر بیان دیا، ایک صاحب بیان لمبا تھا، انہوں نے کہا جو حج کے لیے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ واشنگ مشین ہوتی ہے کہ کپڑوں کو ڈال دیے جائے اور بالکل کلین ہو کر نکلتے ہیں۔ تو بعد میں ایک صاحب کہنے لگا کہ بیت اللہ کو حضرت نے اس سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے کہی بھائی اس سے اچھی تعبیر اور کیا دی جا سکتی ہے؟ یقیناً حدیث کی تعبیر دی ہے کہ جو آدمی حج کے لیے اخلاص کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رجع کیوم ولدتہ، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ دارالاحسان میں مولانا ذکری وہاں پر ملاقات ہوئی صدفن، اور اس کے بعد 2011 میں جب میں اپنے بچوں کو لے کر اسی مسجد سے دیوبند پہنچا تو وہاں پر حضرت سے ملاقات ہوئی، جو ان کا استقبال ہوا، اور حضرت مولانا سالم رحمت اللہ علیہ میرے استاد حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر میں اس کمرے میں جو چارپائی تھی حضرت مولانا قاسم دانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پہلے تو پوچھا کہ کیا ہے، بتایا کہ یہ حضرت مولانا کی چارپائی ہے، تو اعجازاً آپ کو یہ سند بھی حاصل ہے۔ یہ حضرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ابھی جو کتنی کتابیں ہیں اس میں ایک بات لکھی ہے، حضرت نے 10 باتیں لکھی ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو حضرات علماء سے اپنا تعلق پیدا کر لیتے ہیں، حضرت نے کہا کہ یہ بھی ایک خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں حضرت؟ آپ پڑھ کے دیکھنے خطبات فقیہ۔ تو اتنا اونچا بڑا کام کر کے حضرت چلے گئے، دنیا رو رہی ہے، علماء رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں حضرت کے صرف ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں 60 خلفاء موجود ہیں۔ کتنے؟ اور 60 خلفاء ایسے نہیں ہیں جو کوئی عوام الناس کو، بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے ماشاءاللہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سے کون واقف نہیں ہے؟
حضرت کے خلیفہ ہیں. مولانا سلمان بجنوری دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد ہیں. کون واقف نہیں؟ حضرت کا پورا جو ہے ایک قافلہ موجود ہے دارالعلوم دیوبند. تو اور خلافت بھی حضرت نے علماء کو دی ہے. اور کتنے میرے پاس فہرست ہے، اگر کسی کو چاہیے تو 60 علماء کی جو حضرت کے خلفاء ہیں وہ موجود. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر ندیم قریشی اور کتنے لوگ ہیں اس امریکہ میں، پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. تو ان حضرات کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن آخر بات یہی ہے، کل نفس ذائقۃ. بس وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. ٹھیک ہے نا، کہ جب کسی کا جنازہ اٹھایا جائے، جب تیرا جنازہ اٹھایا جائے، اب یہ سمجھ لے کہ بھئی اس کے بعد میرا بھی جزا ہے جائے. یہ دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی آئے نہیں. یقینی بات ہے، حضرت نے اچھی مثال دی. اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسکن ہوتا. لیکن یہاں سے جانا ہی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، علماء اکرام، میں کیا ان بڑے حضرات کے سامنے نصیحت کر سکتا ہوں. لیکن یہی ہے کہ ہمیں اپنی تیاری پکڑنی ہے. آج صرف حضرت کی وجہ سے ہم یہاں سارے جمع ہیں. صرف اسی وجہ سے انہی کی محبت اور انہی کی عقیدت میں ہم یہاں سارے کے سارے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے متوسلین کو، ان کے محبین کو، ان کے خلفاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں. اور خصوصاً حضرت کے کام اور کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Jazakumullahu khairan. SubhanAllah, so many beautiful words are being said, and so many things that we can take away from, so many lessons that we have been learning just by listening to all of these ulama. And SubhanAllah, one beautiful thing that Hazrat Mufti Sahib said was that we all have this connection with Hazrat Shaykh Zulfiqar Sahib. And SubhanAllah, he has millions of people, SubhanAllah, throughout the world, and especially in Hindustan. He worked in Dubai, in the UAE, he worked in Saudi, he worked in Africa, he worked here in the United States. Truly, he's a Shaykh of the world. And SubhanAllah, may us be of some worth to him, inshallah, so that we can be at his feet on the Day of Judgment. Next speaker I would like to request is Mufti Muhammad Azim Ladwani, Damat Barakatuhum. If he can please come and have a seat here. Hazrat Mufti Sahib is the son-in-law of Hazrat Mona Ilyas Guman Sahib. So please let's listen to a few words from him, inshallah. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام علماء کرام شیوخ تشریف فرما ہے. میں ان سے چھوٹا نہیں، بہت چھوٹا ہوں. چونکہ حضرات کا حکم ہے تو 2-4 منٹ میں چند بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ان حضرات کے سامنے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف ہے. بہت بڑا سانحہ واقعتاً بالخصوص ان حضرات کے لیے جن کا حضرت سے خصوصی تعلق بالعموم پوری امت مسلمہ سے. تو میں آپ حضرات سے جن کا بہت خصوصی تعلق سب سے تعزیت مصنونہ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے
حضرت کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، چند منٹوں میں تو اس کا احاطہ ناممکن ہے، اور پوری دنیا حضرت کے علوم سے فیض یاب ہوئی، بالخصوص جو تزکیہ نفس کا خانقاہی سلسلے کا جو لقات نے حضرت سے کام لیا، اس سے ہم سب خوب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ المعانی میں فرماتے ہیں، ای خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، یہاں فرمانا چاہیے تھا کونوا مع المتقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، تقوی اختیار کرو، متقین کے ساتھ ہو جاؤ، متقین نہیں فرمایا، وکونوا مع الصادقین۔ کونوا مع الصادقین کا معنی صادق فی التقوی، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، ان کے ساتھ۔ اور پھر ہمیں حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد دل چھوٹا نہیں کرنا، حوصلے پست نہیں کرنے، حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ جس مشن کو حضرت لے کے چل رہے تھے، اس مشن کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے، اس سے حضرت کی روح بھی خوش ہوگی انشاءاللہ۔ بولتے ہی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے آپ کا، بولے انشاءاللہ۔ ہمارے مشائخ کرام دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں گیا تو کون بچے گا، سفر موتا نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، غم تو ہے، لیکن جس سلسلے کو حضرت لے کر چل رہے تھے، ہمارے علماء کرام مشائخ کرام لے کر چل رہے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے، ہر میدان میں اتریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی اللہ والے دنیا میں نہیں ہیں، کس کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صرف ہم لوگوں کے لیے تک تھا؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کہہ سکتے جو امپاسبل ہو، ناممکن ہو۔ اس کا مطلب سچوں کے ساتھ ہونا ہے، تو سچے قیامت تک بولتے نہیں، سچے نہیں ہیں، حضرت خلفائے کرام نہیں ہیں، دیگر علماء کرام نہیں ہیں، سچے تو قیامت تک باقی رہیں گے، اب تلاش کرنی ہے، تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل سچے قیامت تک رہیں گے۔ اور عارف باللہ حضرت والا حضرت شاکر اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے مرغی کے نیچے سے چوزے لینے ہیں تو انڈے رکھ کر 21 دن انتظار کرنا ہے۔ آپ نے 5 دن رکھے، 2 دن نکال دیے، پھر 4 دن رکھے، 3 دن نکال دیے، انڈے خراب ہوں گے، چوزے نہیں ملیں گے۔ تو یہ کبھی کبھار علماء کرام کے پاس آنا، کبھی کبھار خانقاہ میں وقت لگانا، کبھی کبھار آنا اور چلے جانا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ مستقل ڈیرا ڈالنا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب مستقل ڈیرا ڈالیں گے پھر فائدہ ہوگا۔ ہم آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنی مصروفیات، پھر کبھی وقت ہوتا ہے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کیسے ہوگا؟ تو کتنی پیاری مثال دی، کنزیکٹیوٹی کے ساتھ اگر مستقل 21 دن تک انڈے مرغی کے نیچے رکھیں گے تو چوزے آئیں گے۔ آپ نے 15 دن رکھے، 10 دن رکھے، پھر نکال دیے، پھر انڈے خراب ہو جائیں۔ جب آپ اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ مستقل بنیادوں پر اپنا تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، ہم سیکھیں گے اور اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی دنیا میں جتنی حضرت کی خدمات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ اٹھائیں گے جب جنازہ مل کے 4 یار، اٹھائیں گے جب جنازہ مل کے 4 یار، ہاتھ مل مل کر کہے گا یہی بار بار۔ اٹھائیں گے جب جنازہ، یہاں تو آپ کے ہوں، میں نے آج دیکھا اس پہ لے کے جاتے ہیں نا، ویسے تو جنازہ اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے نا ایسے۔ اٹھائیں گے جب جنازہ مل کے 4 یار، ہاتھ مل مل کر کہے گا یہی بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہی پایا تھا سب یہی پہ دھر چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آپ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Jazakumullah khair, Hazrat. I would like to just remind people who are coming a little late that there is translation in the back on your left side. So please go there if it is needed. And the brother is raising his hand.
It's our right side, my right side. Inshallah. One thing Hazrat Mufti Saab said that was very beautiful was consistency. Something that we don't, and we all actually really understand, especially people who are in academics, or let's the younger folk. Going to the gym, in order to get those big muscles, you need to be consistent, right? So, of course, in anything that you want to achieve excellence in, and anything that you want to achieve greatness in, and anything that you want to achieve closeness, especially closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to show consistency. Just like any relationship, any friend that you have to constantly be there over the years, over a lifetime. Otherwise, if there's any form of inconsistency, that's considered to be disloyalty. So Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity to be loyal to Allah subhanahu wa ta'ala and to the Prophet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and to follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also to be loyal to the Akabirin and the Ulama and the Mashayikh that we have here today, and also all across the world, inshallah. Next person I would like to request to come up is Hazrat Mufti Ruhul Amin Saab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بزرگان محترم، معزز خواتین و حضرات، میں بغیر تمہید کے غیر مرتب چند باتیں عرض کروں گا. حضرت مفتی عبد المقتدر صاحب نے بھی اور حضرت مفتی جمیل صاحب نے بھی جو باتیں فرمائی ہیں کہ حضرت محبوب العلماء تھے. اگر ایک دفعہ بھی حضرت کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ حضرت بہت شفقت فرماتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے جتنے درجات ہیں میں وہ مکمل کروں. تو اس کا وافر حصہ جو ہے حضرت کے اندر موجود تھا. ہمارے ساتھ بھی حضرت کی جتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ حضرت کا بہت ہی زیادہ شفقت والا معاملہ تھا ہمارے ساتھ. حضرت پیدا ہوئے 1952 میں اور ابھی انتقال ہوا 25 میں. تو اگر آپ حساب لگائیں گے تو 73 ایئرس، 73 سال ان کی عمر تھی، اور تقریباً 70 ملکوں کا سفر فرمایا. یعنی ایک آدمی جن کی عمر ہے 73 سال اور 70 ملکوں کا سفر کیا. اگر جیسا کہ ابھی ہمارے جو مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ لوگوں نے جو استفادہ کیا ہے، اگر ہم یہ حساب لگائے کہ ایک ملک میں 1000 لوگوں نے استفادہ کیا تو 70 ملکوں میں کتنے ہوتے ہیں؟ حالانکہ ایک ملک میں ایسا بھی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو استفادہ کیا ہے، یہ جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے. حضرت قبر میں سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ ثواب ان کو ملتا رہے گا. اور ہم گن نہیں سکتے. یہ تو بعض ملکوں میں 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن ایسے بھی ملک ہے جس میں بہت دفعہ آپ نے سفر فرمایا. ابھی حضرت مفتی جمیل صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان جیسے ملک میں 60 حضرت کے خلافہ ہیں، تو استفادہ کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی جبکہ انہوں نے ایک ہی دفعہ سفر کیا. ایسے بھی ملک ہے جس میں انہوں نے بار بار سفر کیا ہے. اور یہی ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ حضرت کے جو اوصاف، کمالات، جو فیوزات، ہم ان کو یاد کریں اور اپنی زندگی بھی اس طرح بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
لے کے چل رہا ہے. Jazakumullahu khairan. MashaAllah, Hazrat Mufti Sahab mentioned about all the traveling that Hazrat Shaykh Zulfikar Sahab did. And subhanAllah, that is a testament of the barakah that he had in his life. Now, Hazrat Mufti Sahab said that multiple times he went to many countries, like this country, he came for so many years, so many times, spending, I don't know, many months, like 6, 8 months at a time sometimes. So subhanAllah, this is barakah. So may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us the ability to have barakah in our life so that we can maximize our time and be as close to Allah subhanahu wa ta'ala as possible. Inshallah, next person I would like to request to come up, inshallah, is Maulana Yamin Sahab, who is also the person who kind of allowed all of us to come here, has invited everybody here, and is hosting this gathering. So please, Maulana Yamin Sahab, I request, inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انک میت وانہم میتون. من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت. اور شاعر نے کہا جنت و دوزخ سے یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں. الحمدللہ میں بھی مختصر وقت میں حضرت کا تعارف سب سے پہلے بنگلہ دیش میں 1994 میں ہوا تھا. اس سے پہلے نقش بند کا جو لفظ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو جب حضرت کی مجلس میں گیا، اس وقت ہم ایک ساتھی ہوتے تھے، مفتی رول امین صاحب، میں، ہمارے اپنا ایک ادارہ تھا مرکز الاسلامی کے نام سے، اس ادارہ میں تشریف لائے تھے. 94 کی بات ہے. تو بڑا مجمع تھا، تو ہر ایک کو حضرت بلا کر اپنے قلب کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ 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 فرمایا کرتے. تو اس دن سے مجھے یہ لفظ تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ اسی کا نام ہے نقش بند، کہ اللہ کا نام نقشہ جو ہے، لا الہ الا اللہ کا جو نقشہ ہے، یہ قلب میں بند کرنے کی کوشش کرو. یہ اسی کا مطلب ہوتا ہے نقشہ بندی. تو الحمدللہ یہ پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات 99 میں سفرن، پھر ہم نے دعوت کی، میں اور مفتی رول امین صاحب دارالعلوم میں تشریف لائے تھے. مفتی رول امین صاحب نے ذکر کیا جب بھی کوئی ان سے ملتا ہے بس لگتا ہے کہ یہ میرے ہی ساتھ شفقت کرتے. حضرت کے اندر ایک سنت مجھے نظر آیا، یہ بہت ہی کم لوگوں میں نظر آتا ہے. دائم الفکری متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ پریشان کہ ہماری امت کی کیا ہوگی. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ حضرت کے اندر میں حرم شریف میں جب دیکھا بیٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور فکر کر رہے تھے پوری دنیا. الحمدللہ حضرت کا بہت ملک کا سفر رہا. موزمبیق میں حضرت جاتے تھے. کافی میرے دوستوں میں سے ہے، عبداللطیف صاحب ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، دبئی میں حضرت کے پاس آتے تھے. ان کی زندگی ایسی تبدیل ہوئی ہے وہ کہہ نہیں سکتے. حضرت کا ٹارگٹ جو تھا، بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حضرت کے اکثر مرید جو ہے یہ سارے اہل ثروت ہے، اہل خیر ہے، مال والے کیوں ہیں؟ مجھے پوچھا ڈاکٹر، انجینئر، یہ سارے لوگ حضرت کا مرید ہیں، غریب لوگ کم ہیں. سن لے، اس کی بھی تحقیق کی میں نے. حضرت کا کہنا ہے کہ اس طبقے میں محنت کرنے والا بہت کم لوگ ہیں
اور یہ مال کی وجہ سے دین سے بہت دور ہے. اب ان کو اب دیکھیں حضرت کے خلافہ جہاں یہاں موجود ہے، مولانا کھوکھر صاحب، احمد صاحب، یہ ڈاکٹر قریشی صاحب، ان کی پروفیشن کیا ہے؟ حضرت کا خود کا پروفیشن کیا ہے؟ انجینئر تھے. یہ ڈاکٹر صاحب میرے شاگرد ہیں. جب بیعت لیا، بتایا کہ جاؤ کسی عالم دین کے پاس جا کر علم سیکھو. صحیح ہے. 1 سال تک میرے پاس پڑھتے رہے اور اتنی تربیت ہوئی ہے حضرت کی وجہ سے. میرے پاس آئے اور پگڑی اتار کے بتا رہے کہ استاد کے سامنے پگڑی پہن کے بھی درس میں بیٹھنا نہیں. یہ ڈاکٹر قریشی صاحب، ان کو میں شارٹ پتلون میں دیکھا اور آج ان کی شکل دیکھے. یہ حضرت مولانا کھوکھر صاحب 2-3 سال میرے پاس پڑھے، حضرت مولانا ہو گئے. حالانکہ کیا ہے، یہاں کے بڑے یونیورسٹی کے رجسٹر ہے. زندگی کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہی فکر ہوتی تھی کہ اس طبقے میں انجینئر. اس دن طارق جمیل صاحب کا میں سن رہا تھا، حضرت کے انتقال کے بعد ہی حضرت کا ایک کلپ تھا. حضرت نے یہی ذکر کیا، حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے، کہ اس طبقے پر اتنی محنتیں کی ہے اور ایسے ملا دیا اللہ کے ساتھ. بس خواہش تھی اس طبقے میں محنت ہو. میرا دبئی میں سفر ہوتا، افریقہ میں ہوتا، میں جہاں کہیں بھی گیا، پورے یورپ میں میں گیا، دیکھا کہ حضرت کے مریدین، حضرت کے منسلکین ادھر ہر جگہ پہ موجود ہے. اور اسی طبقے میں اور پگڑی میں آ گئے، جبے میں آ گئے، سنت پر آ گئے. یہی فکر تھی، یہ ایک خاص فکر تھی حضرت کی. الحمدللہ ہر ایک سے شفقت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی ایک خوش قسمت جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. حرم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تھے. حضرت کا عزت اتنی دی، اتنی بخشی، حضرت کو لے کے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کے اندر لے گئے. ان کو ان کی اجازت ہوئی. صحیح ہے نا؟ تو حضرت ایسے بڑے تھے، ان کی کیا خوبی بیان کرو. بس مختصر وقت یہ ہے، ایک میسج ہے. کیا میسج؟ دین کا کبھی خلا پیدا نہیں ہوتا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، دین کا خلا پیدا نہیں ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دین کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، کریں گے، کیا بھی. اب بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر جو کمی ہے، ایک چیز کی کمی ہے. کل بھی میں بیان میں یہی کہہ رہا تھا، ہمارے پاس معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس درس و تدریس کی کوئی کمی نہیں ہے، وعظ نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک چیز کی کمی ہے، چاہے وہ ہم عام طبقے کے ہو، چاہے ہم خاص طبقے کے ہو. ایک چیز کی کمی ہے، وہ آج کل صحبت، اللہ والوں کی صحبت کی بڑی کمی ہے. جس کی وجہ سے آج کے جو علماء ہو رہے ہیں، ان کو بھی میں یہی توجہ دلاتا ہوں، جب بھی فارغ ہو کسی اللہ والوں کے ساتھ. ہمارے استاد نے ہمیں ترغیب دی، سب سے پہلے بیعت لی حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی صاحب سے. اس کے بعد حضرت کے انتقال کے بعد کبھی خالی نہیں رہی زندگی. یہاں جتنے حضرات بیٹھے سب کسی نہ کسی اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں. اس کے بعد حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. اس کے بعد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس گیا. پھر یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پھر ایک دن بیٹھے رہا. میں نے کہا کہ ابھی کس کے پاس جانا ہے؟ ابھی حضرت کا انتقال ہو گیا. مفتی رفیع عثمانی صاحب میرے شیخ و مرشد تھے. تو بس سوچ میں بیٹھے بیٹھے ایسا ہی سوچتے رہا. تھوڑی دیر بعد صبح یا رات کا نیند میں تھا، خواب آیا کہ حضرت ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں اور میں جا کر ان کا پیر دبا رہا ہوں.
اس کی دلیل کس چیز کی ہے؟ میرا ذہن بالکل خالی تھا. تو الحمدللہ یہ حضرت کی ایک روحانی تعلق میرے ساتھ تھا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو یہ فوت کی خبر، وفات کی خبر سنتے ہی میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو فون کیا. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھیوں کو بلائے. بتائے کہ میں کیا بلاؤں حضرت، آپ ہی بلائے. سب سے پہلے میں مفتی رول امین صاحب کو فون کیا، پھر اس کے بعد میں نے کہا مفتی جمیل صاحب کو آپ فون کرو. مولانا تھانوی صاحب سے بات ہوئی. الحمدللہ آج کا مجمع جو ہے یہ حضرت کی جو فکر ہے ہمارے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، یہ فکر لے کر ہماری بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب Jazakumullah khair. Hazrat, SubhanAllah, Hazrat said a beautiful thing about Hazrat Shaykh Zulfikar Sahib is about fikr. Fikr is its own thing, but fikr of the ummah is a great thing, and only few are able to do that. The state of the ummah is not particularly great right now, and a lot of work is needed. Historically, we've lost so much from the empires that have went. So subhanAllah, this is an interesting time in which every person's effort and every person needs to have the fikr of the ummah, inshallah. Next person I would like to request to come up is Brother Babar Ali Sayyid. If he could please come up to the stage. The reason why I want him to come is because he has remained as the standing administrator of Masjid Iqra Darul Ihsan, which is the institution of Hazrat Shaykh Zulfikar Ahmad Damat Barakatuhum. So I just want him to please state a few words, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. میرے لیے یہ ایک قابل فخر کہ میں ان علماء کرام کی محفل میں اس جگہ بیٹھا ہوں. لیکن صدمے کی جو میری فیلنگ ہے، جو جذبات ہیں، وہ میرے دل پر اور میری نفس پر بہت بھاری ہے. سب میں پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کے ان خادموں میں سے ہوں جس کے سپرد ان کی بنیاد جو انہوں نے دارالاحسان میں رکھی. میں اپنے شیخ حضرت ندیم قریشی دامت برکاتہ کی تربیت و تعلیم کے اندر اس جگہ کا ایک خادم ہوں. جب پیر صاحب کی وفات کی اطلاع مجھے ملی، میری پہلی کال حضرت ڈاکٹر ندیم قریشی کو تھی، جو اس وقت خود صدمے میں تھے. اور اس کے بعد فون بند کرنے کے بعد میرے اوپر ایک کیفیت جو طاری ہوئی، وہ کیفیت محرومیت کی تھی. اس میں ایک خوف بھی تھا. وہ خوف ایسا تھا کہ جیسے میں ابھی دوبارہ یتیم ہو گیا. میرے اندر محرومی کی بہت زیادہ کیفیت تھی. اور جو ایک لفظ، جو ایک فیلنگ، ایک جذبہ جو بار بار آ رہا تھا، وہ لفظ تھا چرواہا.
ہمارا چرواہا اللہ کو پیارا ہو. ہم وہ بیڑے ہیں جو اس کی نگہبانی میں تھے. ہم وہ بیڑے ہیں جس کو ان کی تعلیم اور تربیت دنیا کے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے فکر میں تھی. ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی اس بات کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ جب انہوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ حضرت کی صحت اتنی خراب کیسے ہوئی. ہمیں تو پتا ہے کہ کڈنی کے بھی مسائل تھے اور شوگر کے بھی مسائل. تو میں یہ چاہوں گا آپ حضرات ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ڈاکٹروں کا جواب یہ تھا کہ حضرت کی صحت زیادہ سونے کی وجہ جو ان کی نہیں تھی، سلیپ ڈیپریویشن جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی باڈی کو وہ ریسٹ نہیں ملا جو ان کی عمر میں ان کو ملنا چاہیے. آپ اس بات پہ غور کریں اس شخصیت کی کیا فکر ہوگی جس شخصیت کے بارے میں ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی ڈگر جو انہوں نے بنائی اس پہ چل رہے ہیں. آپ اس بات پہ غور کریں اور یہ بات میرے لیے بڑی مشکل ہے تو ذرا معذرت چاہوں گا کہ حضرت کے پاس ایک مجمع میں ایک شخص آئے، عام آدمی. انہوں نے آ کے حضرت سے یہ فرمایا کہ حضرت آپ اتنا کام کرتے ہیں، آپ اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، اتنے ممالک کا سفر کرتے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ اللہ کا اتنا کام کرتے ہیں، میں تو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں. میں نے آپ جیسا دیکھا نہیں ہے دنیا میں. حضرت نے ہاتھ چھوڑ کے یہ فرمایا کہ بھائی اس بات کو روز قیامت کے دن یاد رکھنا، میرے لیے یہ گواہی دینا. اللہ اکبر. جس ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں کیا تقویٰ تھا، کیا عجزی تھی. اتنی کہنے کی باتیں ہیں کہ میں تو صرف دارالاحسان کی ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ حضرت کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ آپ دین کی تعلیم کریں، دین کی تعلیم کرتے رہیں. مشکلات آئیں گی، آپ تعلیم کرتے رہیں. آج دارالاحسان ایک واحد ادارہ ہے جہاں بچوں کا اسلامک پری کے بھی ہے، بچیوں کا اسکول بھی ہے، حفظ بھی ہے، عالم کورس بھی ہے، افتاء کا بھی انتظام کیا تھا. یہ حضرت کا خیال تھا. میری بس دعا یہ ہے کہ روز قیامت جو کام حضرت نے سپرد کیا ہے ہم ان کے لیے باعث فخر ہوں. حضرت ہمیں دیکھ کے مسکرا دیں. یہ تصفف کا کمال ہے. آج جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا چرواہا، یہ آپ لوگوں کو ایک تنبیہ بھی ہے کہ اپنے مشائخ اور اکابرین کی
عزت کریں اور ان کے ساتھ جو اپنا جوڑ ہے اس کو مضبوط کریں. آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا ہو کہ آپ کو ان کی ضرورت کتنی ہے. ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھیڑے ہیں. یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے اور کچھ بھیڑوں میں بھی بھیڑیے ہیں. تصوف کا کام جو حضرت نے دن رات کیا وہ کام کیا ہے؟ ہم سب انسان ہیں لیکن ہم میں انسان کچھ ایسے ہیں جو حیوانیت کی طرف زیادہ ہیں، انسانیت کی طرف کم. یہ تصوف صرف علم نہیں، علم کے ساتھ حال. یہ تصوف جو انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. میری آج دعا بس یہی ہے کہ جو حضرت ہمیں تعلیم دے گئے ہیں، جو کام سپرد کر گئے ہیں، ہم اس کو اگلی نسلوں تک پہنچا کر ان کے سامنے ان کے لیے باعث فخر کریں. وآخر دعوانا But we have our last speaker, which is my father, Damat Barakatum, as a Sheikh, Dr. Nadeem Qureshi, that I would request for him to come up, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت ہے جس میں علماء کرام موجود ہیں اور عوام اور صالحین بھی موجود ہیں، اور ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یقیناً یہ مجلس اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. یقیناً اس مجلس میں فرشتے موجود ہوں گے. وہ ضرور گواہی دیں گے کہ ہم سب دنیا کی مقصد سے یہاں نہیں جمع ہوئے، بلکہ ایک اللہ والے کی خدمات جو اس نے ساری زندگی بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملایا ہے اس کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح تنہا چلتا ہے اور پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے، اور اس کا لقب بن جاتا ہے کہ وہ محبوب العلماء اور محبوب الصلحاء ہے. محبوب العلماء سے متعلق بے شمار عام گفتگو علماء کرام سے سن چکے ہیں. میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں اور بہت ساری باتیں آپ تک پہنچاؤں، لیکن میں آخری اسپیکر بھی ہوں تو بات یہیں پر ختم کروں گا کہ علماء کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، کسوٹی ہے. وہ جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، چیز کو پہچان جاتے ہیں. عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا مگر علماء اس کام کو جانتے ہیں. کوئی بندہ ان کے سامنے جب بولتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں. چنانچہ ہم پیر صاحب سے متعلق علماء سے سن چکے اور ان کی داستان، ہندوستان کا سفر، دارالعلوم کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کتابوں میں درج ہے. بڑے بڑے اکابر علماء سے متعلق بات کر چکے ہیں. رہی بات کہ وہ محبوب الصلحاء ہیں، تو بھئی
اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ کتنے بے شمار گناہگار لوگ، خطا کار لوگ، جنہوں نے اپنے شیخ کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بالکل پاس بٹھانے کے لائق نہیں ہیں، شیخ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، محبت دی، پیار کیا اور ان کو اللہ والا بنا دیا۔ کتنا بڑا کمال ہے یہ۔ آج آپ تھوڑا سا بھی کسی نے دنیا کی کتابیں پڑھ لی ہو، سائنس جان لی ہو، تھوڑی سی ٹیکنالوجی جانتا ہو، کسی کا کاروبار ہو، انڈسٹری ہو، کوئی ایگریکلچرسٹ ہو، ذرا اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ فوراً کہے گا مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے کسی کی ہدایت نہیں چاہیے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ شیخ ذوالفقار احمد صاحب ہر طبقے میں تشریف لے گئے، امیر کے پاس بھی گئے، غریب کے پاس بھی گئے، پڑھے لکھے کے پاس بھی گئے، جاہل کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے، مشرق اور مغرب، عرب اور عجم، افریقہ اور امریکہ کے دورے کیے، لوگوں کی سہولت کے مطابق ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں جا کر بیانات کیے اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ یہ ایک آدمی کی محنت ہے۔ یہ دین ہمارا بھی ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس دین کو پہنچائیں، خاص طور پر اس ملک کے اندر اس کی بے حد ضرورت ہے۔ اور آپ پیر صاحب کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے جہاں علماء کو اجازت اور خلافت دی، وہاں مجھ جیسے ڈاکٹر کو اور بے شمار انجینئر اور دوسرے طبقے کے لوگوں کو بھی اجازت اور خلافت دی، اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں گے یا کر چکے ہیں، یعنی ان کو دین کا علم بھی پڑھایا اور پھر ان کو یہ راستہ بھی سکھایا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جیسے لوگوں سے بات چیت جب کرتا ہے، اس کو بات سمجھ آتی ہے اور سمجھانے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، اگر میں کسی ڈاکٹر سے بات کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں پھنسا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے ریسکیو کیا جائے گا، اس کو کس طرح نیک بنایا جائے گا۔ چنانچہ میرے لیے یہ کام آسان ہے۔ بالکل اسی طرح ایک عالم دین کے لیے اپنے طالب علم کو صحیح بات، صحیح راستہ دکھانا، اس کی اصلاح کرنا بہت آسان ہے، مگر ایک سائنس پڑھے ہوئے بندے کو سمجھانا، بتانا شاید مشکل کام ہے، کیونکہ ویو لینتھ سیم نہیں ہے، بات کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب نے مختلف طبقے کے لوگوں کو اجازت و خلافت دی، اس کا فائدہ پوری دنیا جان چکی ہے۔ الحمدللہ وہ محبوب الصلحاء ہیں اور وہ محبوب العلماء ہیں۔ اس سے اگلی بات میں نے 3 باتیں کہنی ہیں، آپ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی پرکشش اور پرتاثیر تھی۔ لمبا قد تھا، گورے چٹا رنگ تھا، نقش و نین تھے، گفتگو کرنے کا انداز تھا، چہرے پہ مسکان تھی۔ ان کی ویڈیوز دیکھیں، کیسی خوبصورت اور کتنی پرکشش شخصیت تھی۔ جہاں کہیں بھی جاتے تھے، جس سے بھی بات کرتے تھے، وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت ہو، وہ چاہے تو کتنے لوگوں کی جیب کاٹ سکتا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ کو ایسے بے شمار پیر ملیں گے جو اپنی پرتاثیر شخصیت سے دنیا کو کماتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں
ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اپنی تمام خصوصیات کو دین کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اور گناہ گاروں کو نیک بنانے کے لیے استعمال کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو پیروں کے نام سے الرجک ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا ہے زندگی میں، وہ پیروں کے قریب نہیں جانا چاہتے. میرے بھائیوں، پیر صاحب نے پریکٹیکلی پروف کر دیا، یہ پروف کر دیا کہ ایسا نہیں. دنیا ختم نہیں ہو گئی، صادقین ختم نہیں ہو گئے، سچے لوگ آج بھی موجود ہیں. چنانچہ پیر صاحب نے جو ہے اپنی شخصیت پیش کی اور لوگوں نے ان کی گواہی دی. ان کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. 5 کلومیٹر کے فاصلے تک جو ہے وہ جنازہ کراؤڈ موجود تھا جس میں جنازہ پڑھا جا رہا تھا. اور اس دن سڑک کا یہ حال تھا کہ فوگ کی وجہ سے بالکل پاس کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. ایک شخص جنازے میں داخل ہونا چاہتا تھا، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا، پڑھنا چاہتا تھا، اس کے پاس گاڑی تھی، اسے گاڑی جب سڑک پہ ڈالی تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا. اسے سوچا کہ میں اس گاڑی سے سفر نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے موٹر بائک لیا اور ایک لمبا سفر طے کر کے وہ اس جنازے میں جو ہے داخل ہوا. یہ کیا چیز تھی کہ اتنے لوگ، اگر وہ موسم ٹھیک ہوتا تو کہتے ہیں کہ وہ جنازہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا. کتنے دل غمزدہ ہیں آج. تو میرے بھائی، اگر ایک شخص یہ کام کر سکتا ہے تو ہم بھی تو ایک شخص ہیں. اگر وہ محنت کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ سب کچھ کریں. اور یاد رکھیں، نمٹ علم، یعنی اگر صرف علم کے پیچھے دوڑیں گے تو خالی علم جو ہے وہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. آج انٹرنیٹ کے اوپر تمام علوم جو پڑھائے جاتے ہیں عرب اور عجم میں، سب کے سب انٹرنیٹ میں موجود ہیں. آپ کی چند انگلیاں ہلانے سے آپ سب چیز نکال کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہی کی دور میں اگر ہم دیکھیں گے کہ عمل جو ہے کہیں کہیں موجود ہے. علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جن کا تعلق خالی دنیا کی تعلیم سے ہوتا ہے اور وہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، وہ اس علم کی قدر نہیں جانتے. وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، بستروں میں لیٹے ہوئے انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے ہیں. علماء کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ سلسلہ ملے کہ عالم کو جو اپنے استاد سے، پھر اس کے استاد سے لے کر وہ روایت مل جائے، سند مل جائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے، اس کو حاصل کرنا. ہم نے یہ سبق اپنے شیخ سے سیکھا. اور دوسری بات، اگر نمٹ عشق ہوگا، یعنی اپنے پیر کے ساتھ ایسی والہانہ محبت ہوگی کہ پیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے، بلکہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اپنا منی خدا بنا لیں گے، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ شرک اور بدعت کے اندر پھنس جائے گا، نقصان ہو جائے گا. تو لہذا بدعات سے بھی بچیں، شرک سے بھی بچیں اور قبر پرستی سے بھی بچیں. ہمیں ہمارے شیخ نے جو اپنی پرتاثیر شخصیت تھی، اس کے ساتھ
ہمیں انہوں نے اتباع سنت سکھائی. کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے شیخ پر جس نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت کے روشن راستے پر چلا دیا. تیسری اور آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت کی شخصیت کے اندر دوام ذکر اللہ تھا. آپ ذکر لسانی بھی کرتے تھے اور ذکر قلبی بھی کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. کیوں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے. جس کسی نے بھی پیر صاحب کو دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ان کو دیکھنے سے ہی احساس ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، تقوی سے دھلا دھلایا بیٹھا ہوا ہے، صاف اور ستھرا ہے. جس نے ان کے ساتھ وقت گزارا وہ جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، توکل کیا ہوتا ہے. جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں اس شخصیت کو دیکھنے سے نظر آ جاتی، سمجھ میں آ جاتی ہیں. کتابوں میں پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کوئی تو ہو جس کو دیکھیں، جو اس پہ عمل کر رہا ہو. ایک مرتبہ میں ایک کتب خانے میں موجود تھا. تمام کتب خانہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور میں اس کے اندر کسی بزرگ کی حالات زندگی کی کتاب ڈھونڈ رہا تھا. میں چاہتا تھا مجھے یہ کتاب مل جائے. کتب خانے کا جو بندہ تھا اس سے میں نے کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے. وہاں پر ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن حدیث کے بعد کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس کو تعجب سے دیکھا. میں نے کہا آپ کتب خانے میں موجود ہیں جہاں اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ اتنی لا علمی کا سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ان کتابوں کو ذرا دیکھو، اس کی تصنیف جو ہے اس کو چیک کرو. قرآن حدیث بے شک یہی علوم ہے لیکن ان کے گواہ کون ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب اگر ہم کہیں کہ یہ بالکل ابتدا کے دور میں لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کچھ 100 سال بعد کی کتاب، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، آپ اس کتاب کے مصنفین کو دیکھیں کہ ان کے رائٹر عرب، عجم، افریقہ ہر جگہ پر موجود ہیں. ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کتابیں لکھی جائیں گی، ہمیشہ لکھی جائیں گی. کوئی نئی بات نہیں لکھی جاتی بلکہ وہی بات لکھی جاتی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو میں نے کہا آپ کسی مذہب کے اندر مجھے دکھا دیں جس کے اندر ایسے گواہ موجود ہوں اپنے مذہب کی گواہی دینے والے جو اسلام کے پاس موجود ہے. دین اسلام میں یہ تمام گواہ موجود ہیں. دوسری بات میں نے اسے کہی کہ ان کتابوں سے اگر آپ ایک سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مصنف کی زندگی دکھ اور درد اور تکلیف میں بھری ہوئی تھی. جس کسی نے بھی اللہ کیا، جس کسی نے بھی دین کا کام کیا، لوگوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا، تانے مارے، اس کو ہر طرح سے دکھ دیا، مگر وہ دیوانہ تھا، وہ اللہ کے لیے کام کرتا رہا. اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ وہی بندہ کامیاب ہو گیا. امام بخاری رحم اللہ اپنے شہر سے نکال دیے گئے تھے. اس وقت بخاری شریف کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میرے بھائیوں ان کے انتقال کے بعد آج تک ہر کوئی جانتا ہے اور جانتا رہے گا. تمام بزرگوں کی کہانی ایک ہی جیسی ہے. اس راستے میں چلنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور اس کی زندہ مثال
ہم نے عنقریب اپنی زندگی میں اپنے شیخ کو دیکھا، اس کی زندگی کو دیکھا، اس نے ہر درد ہر چیز برداشت کی، وہ معاشرے سے بھی لڑتا رہا، وہ کام بھی کرتا رہا، وہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا رہا، وہ اپنی نیند بھی قربان کرتا رہا، مگر بھائی کام کرتا رہا۔ ہمارے لیے بھی آج آخر یہی میسج ہے، ہم اپنی اصلاح کریں گے اور ہم اتباع سنت کریں گے، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے، اللہ اللہ کرتے ہوئے آخر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر زندگی میں لوگ نہیں پہچانیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام بلائیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ میرا پیارا بندہ تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام پوری مخلوق میں اس پیغام لا دیں گے اور قیامت تک اس بندے سے محبت کی جائے۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی عالم دین مل جائے اس کی قدر کیجیے، کبھی بھی کوئی درد دل والا مل جائے اس کی قدر کیجیے، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے، کونوا مع الصادقین کیجیے اور تقوی اور ایمان کی برکتیں پائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے، خصوصاً علماء کرام کی مصروفیات جن کو انہوں نے قربان کیا اور یہاں اس محفل میں تشریف لائے۔ حضرت مولانا یامین صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے تجویز کیا اور علماء کرام سے گزارش کی کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور تمام بھائیوں کا بہنوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایسی محفلیں بنتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، اور ہم اس سفر کو اپنی زندگی میں طے کرتے رہیں گے۔ ثانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمات توبہ پڑھوا دیں آپ حضرات، کلمات توبہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔